یہ سارے تو چور ڈاکو ہیں، اس گورنمنٹ کے آنے سے پاکستان کی خوشحالی آ جائے گی۔ ان لوگوں نے کیا کیا جن لوگوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ انہوں نے وہ جو دعوے کرتی تھی پارٹی کے اس کے آنے سے خوشحالی آ جائے گی، انہوں نے تو ایک نیا کرپشن کا طریقہ انٹروڈیوس کروایا، گھر کی عورتوں کو کرپشن کے لیے فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا۔ ہم اساسوں کو بیچیں گے اور پاکستان چلائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر چیزیں بیچ کر اساسوں کے اوپر نظر رکھ کر ملک چلانا ہے تو یہ کوئی وائبل پلان آف ایکشن نہیں ہے۔ جو 4 دن کو بگاڑنے میں 4 سال لگے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں بھی ابھی ٹائم لگے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ بہت سارے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ڈیزاسٹر کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ویکنڈز عموماً آپ کو معلوم ہے کہ بہت ٹھنڈے ٹھار ہوا کرتے تھے، اب سے کچھ وقت پہلے ویکنڈز کے اوپر اتنی خبریں نہیں آیا کرتی تھیں، نارمل سی روٹین کی کوریج ہوا کرتی تھی، لیکن اب ویکنڈز جو ہیں وہ بھی بڑے ایونٹ فل ہونے لگے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کی فضا ہے، وہ سارا معاملہ کس طریقے سے چل رہا ہے، لیکن جو پاکستان کا اس وقت بیسک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے معاشی محاذ، اور معاشی محاذ کے اوپر گزشتہ ویکنڈ پر بہت ہی اہم خبریں آئیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نواز کے رکن ہیں، ابھی تک وہ مستعفی نہیں ہوئے، اگرچہ ایکٹیو پالیٹکس وہ نہیں کر رہے مسلم لیگ نون کے نام سے، وہ آپ کو اکثر نظر آتے ہیں۔ ایک پاکستان ریفارمز پاکستان کے نام سے ایک فورم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کے ڈیفالٹ کی پیش گوئی کن الفاظ میں کی، ذرا سنیے۔ مشکل حالات ہیں اور ابھی غالباً ایک اور کسی جریدے نے کیا ہے تو پاکستان 4th لائکلیسٹ کنٹری ہے ڈیفالٹ کا، تو ڈیفالٹ کے چانس ٹھیک ٹھاک ہیں۔ IMF ہفتے میں آ جائے گا، 2 ہفتے میں آ جائے گا۔ اب جب 6 مہینے کے اندر 8 مہینے میں یہ ناکام ہوئے ہیں، ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ پروگرام ریوائیو نہیں ہونا چاہیے تھا تو پروگرام بند کر کے دوسرا پروگرام نیگوشیٹ کر لیتے۔ 8 مہینے میں کیا کیا ہے؟ 8 مہینے میں آپ ایک پروگرام جو ہے جو چلتا ہوا پروگرام ہے اس کا آپ ریویو تو مکمل کر نہیں سکے۔ یہ پروگرام کے لیے انہوں نے سیلز ٹیکس بڑھایا، غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس 1% بڑھایا، انہوں نے اور چیزیں کی ہیں، اور یہ پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور اب جب ریوائیو نہیں ہوتا تو بولتے ہیں کہ پروگرام میں غلطی تھی ریوائیو کرنا۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب کے سکسیسر ہیں موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہ مفتاح اسماعیل کی باتوں کو بہت سیریس لیتے ہیں۔ جب مفتاح اسماعیل ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے پاکستان کے وزیر خزانہ اس کا جواب دیتے ہیں، یہی ویکنڈ کے اوپر ہوا، سنیے ذرا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں، پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں اتنی دیر، 2 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لوئل ٹو یور سوئل۔ تو بلکہ یہ بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے، اور ان کو ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی ہے، خدا کا خوف کرو یار۔ آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری، پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس۔ اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں۔ وزیر خزانہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اثاثے بھی موجود ہیں۔ گویا کہ فارمولا اسحاق ڈار صاحب کا یہ ہے کہ اگر کچھ نہ بن پڑا، اگر کوئی اسٹرانگ اکنامک پلان نہ ہوا، ایکسپورٹس بڑھانے کا کوئی طریقہ کار نہ ہوا، ریمیٹنسز نہ بڑھیں، تو پھر اثاثے موجود ہیں نا، ہم اثاثوں کو بیچیں گے اور پاکستان چلائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر چیزیں بیچ کر اثاثوں کے اوپر نظر رکھ کر ملک چلانا ہے تو یہ کوئی وائبل پلان آف ایکشن نہیں ہے۔ اور اسی دوران ہمیں ایک اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کام تو شروع کر دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا وہ بھی سنیے۔ جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ہوٹل کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے طور پہ آگے لے جایا جائے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ فیصلہ درست تھا، اور حکومت پاکستان کا نیو یارک کی جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا، جس کے مطابق پاکستان کو 3 سال کے لیے وہ ہوٹل ہم نے اس کا 1025 کمرہ یعنی 100% وہ لیز پہ دے دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی وارے کا ایگریمنٹ ہوا پاکستان کے لیے۔ 3 ایئرپورٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ ان کی آؤٹ سورسنگ ہوگی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، سب سے پہلے اسلام آباد۔
سب سے پہلے اسلام آباد کا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کیا جائے گا. اب جو ایئرپورٹس کے آؤٹ سورس کرنے کی بات ہے، دنیا بھر میں مختلف ممالک ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی آف سروس کو بہتر بنایا جائے. ہمارے ہاں کنسیڈریشن یہ ہے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں. جب آپ کی حکومت پیسوں کے لیے آؤٹ سورس کرے گی تو یہ کیا گارنٹی ہے؟ کس طریقے سے حکومت ہمیں یہ انشور کر سکتی ہے کہ ہم کوالٹی آف سروس کے لیے اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، نہ کہ پیسوں کے لیے؟ اگزامپل لے لیں انڈیا کی، $600 ارب کے قریب جس کے فوریکس ریزروز ہیں. اگر وہ اپنا کوئی ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرتا ہے تو یقیناً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ کوالٹی آف سروس امپروو کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان کا مقصد چند ملین ڈالرز یا چند $100 ملین کا حصول ہے. تو یہ صورتحال ہے جس میں ملک چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے اگر آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ جناب بیچ دیا روز ویلٹ، بیچ دیے یہ ایئرپورٹس. اور جب ان کی حکومت تھی تو ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی سالڈ پلان نظر نہیں آتا تھا. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت حالات بہتر تھے، ہم حالات کہاں لے آئے. اس تمام صورتحال میں مجھے یاد آ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اس صورتحال کا اکانومی کو اس طریقے سے چلانے کی تصویر کشی کس طریقے سے کرتے تھے جب وہ فلور آف دا سینٹ کے اوپر گفتگو کرتے تھے؟ ذرا سنیے. زمین بیچ ڈالی، زمن بیچ ڈالا، لہو بیچ ڈالا، تھینک یو مشاہد اللہ خان صاحب، بہت اور کیا میرے گلشن کی ہر شے کا سودا. شجر بیچ ڈالا، چمن بیچ ڈالا، اور کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے. میری جائے مرکز کفن بیچ ڈالا، اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجھا رہا. ایک نشئی نے میرا وطن بیچ ڈالا. وطن بیچ ڈالا. میرے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب، بڑے مایہ ناز ہیں. ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ بیورو چیف بننے کے باوجود ایک رپورٹر کا میں اس وجہ سے کرواتا ہوں کہ معاشی معاملات، انرجی کے معاملات اس کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں. مسلم لیگ نواز سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی جو حکومت آئی تھی، اس حکومت کے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کرنا تھا. لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ریاست کو اپنی سیاست پر قربان کر رہے ہیں، ملک کو آگے چلائیں، کوئی اکنامک پلان آف ایکشن وہ آپ کو نظر نہیں آتا. بجٹ آنے والا ہے. ڈو یو تھنک کہ اسحاق ڈار صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اثاثے بیچ کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں گے، اشارہ اس طرف دے رہے ہیں، از دیٹ اے وائبل آپشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عیسیٰ صاحب، آپ کی گفتگو سنی میں نے، اور آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے اور لوگوں کی باتیں بھی سنائی. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی تھی، اس وقت بھی ہمارے پاس بہت بڑے چیلنجز تھے. اس وقت ہمیں دہشت گردی کا چیلنج تھا، اس وقت ہمیں مہنگائی کا چیلنج تھا، اس وقت ہمیں لوڈ شیڈنگ کا چیلنج تھا، اس وقت ہمیں سرمایہ کاری کا ملک کے اندر چیلنج تھا. ان تمام چیلنجز میں دیکھ لیں، ہم نے پاکستان کی روشنیاں بحال کی، ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6 تک پہنچایا، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، پاکستان کی تاریکیاں دور کی، پاکستان کا امن بحال کیا، اور دہشت گردی کا آلموسٹ خاتمہ کیا. ضرب ارض جیسے آپریشن اسی وقت میں ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑے چیلنجز تھے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں دھرنوں کو فیس کرنا پڑا. ایک پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا تھا جس پروجیکٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے بعد کرپشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ختم ہو جائے گی، بہت زیادہ نوکریاں ملیں گی. یہ سارے تو چور ڈاکو ہیں، اس گورنمنٹ کے آنے سے پاکستان کی خوشحالی آ جائے گی. وہ جو دعوے کرتی تھی پارٹی کے اس کے آنے سے خوشحالی آ جائے گی، اس پارٹی نے تو پاکستان میں کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے اور پاکستان کی کون سی پارٹی سر؟ کون سی پارٹی؟ جی پی ٹی آئی. اچھا پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے. جی دیکھیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس پارٹی نے پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کی سیاست میں انارکی پھیلا دی، پاکستان میں ہمیشہ دھرنوں کی، لاک ڈاؤن کی، تباہی کی، پرتشدد پروٹیسٹ کی. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے اسلام آباد میں کئی دفعہ یہ مطلب کیسٹ چلائی گئی ہے، یہ فلم چلائی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب پہلے بھی دھرنوں کے نام کے اوپر پارلیمان کے اوپر حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ کے قبریں کھودی گئی، پی ٹی وی کے اوپر
جب قبضہ لیا گیا تو اس وقت آج کے موجودہ صدر صاحب اور اس پارٹی کے لیڈر موصوف کی بھی ظاہر آڈیو سامنے آئی تھی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا جن لوگوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گی. انہوں نے تو ایک نیا کرپشن کا طریقہ انٹروڈیوس کروایا. گھر کی عورتوں کو کرپشن کے لیے فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا. پاکستان میں القادر جیسے، پاکستان میں بی آر ٹی پشاور جیسے سکینڈل بنے، پاکستان میں فارن فنڈنگ جیسے کیس سامنے آئے، پاکستان میں توشہ خانہ جیسے کیس سامنے آئے. جو کہتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے، انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے اس نمبر پر پہنچایا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. انہوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے وہ کارنامے انجام دیے اور کہتے ہیں کہ پاکستان اب پروپیگنڈا پاکستان ڈیفالٹ کر رہے. اسی پارٹی کے وزیر خزانہ نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو ذرا کیا ہدایات دے رہے تھے جو ان کی آڈیو سامنے آئی تھی. مطلب ہے کہ پاکستان کی دشمنی میں کوئی کسر باقی چھوڑی اور جو رہتی کہتی کسر تھی وہ 9 مئی کو سامنے آ گئی. علی گوہر صاحب ساتھ رہیے. مجھے سہیل اقبال بھٹی صاحب کو ڈسکشن میں شامل کرنے دیں. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, میں آپ سے مزید سوالات کرتا ہوں. بھٹی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو یا سابق وزیر اعظم کو کرٹیسائز کرنے سے ہماری اکانومی میں کتنی بہتری آتی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ اکانومی کو سمجھنے والے رپورٹر ہیں. تو خان صاحب کے دور میں وہ پہلے والے 30 سال کے حکمرانوں کو کرٹیسائز کرتے تھے, شاید ان کو لگتا تھا کہ اس سے اکانومی بہتر ہو جائے گی, اور اب جو ہے وہ حکمران بیٹھے ہیں, ان کو فارمولا یہ ملا ہوا ہے کہ گزشتہ حکومت کو کرٹیسائز کریں بس اکانومی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح ہوتی ہے اکانومی ٹھیک؟ نقوی صاحب, گزارش ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے میرا تعارف کرایا, اس کے اوپر میں خود بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں بطور رپورٹر, اور اسی کانٹیکس سے میں آپ کی ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ چیزیں بہت سے ہم نے گڈ مڈ کی ہوئی ہیں. گزشتہ دور حکومت کی ہم بات کریں تو اس کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوئی, لیکن کچھ چیزوں کے اندر ہم نے بڑے بلنڈرز کیے. اور وہ بلنڈرز کیسے ہوئے, وہ پی ٹی آئی کو بھی 2 حصوں میں آپ کو تقسیم کرنا ہوگا اگر آپ نے اس لیول اس ٹائم کے ساتھ چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے. جو اس ملک کو ہیڈ کرے تھے پرائم منسٹر صاحب, ان کا تجربہ نہیں تھا امور مملکت کا. 2 سال بعد انہوں نے کیٹیگریکلی کنفیس کیا کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے. جو لوگ تھے اس وقت سے پہلے, جو کاریگر باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے, نہیں میں اس طرف ہی آ رہا ہوں, جو اس تک کاریگر تھے جو لائے گئے تھے شروع میں 6-8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوا, پاور منسٹر تبدیل ہوا. 2 سال بعد ان کو پتہ چلا جب تابش گوہر صاحب ایک اور ایکسپرٹ لائے گئے, اور اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے خان صاحب کو صحیح پکچر ہی نہیں بتائی, یہ بتانے کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ مجھے گردشی قرضے کا آج پتہ چلا ہے. نہ تجربہ کاری تھی, چیزوں کو اس طریقے سے رن نہیں کر پا رہے تھے. جن کے اوپر ریلائی کر رہے تھے انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے بک بلڈنگ کی ہوئی تھی. چلے یہ ایک سائڈ کے اوپر ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کا کمپیریزن کرنے کے اندر جانے سے ضروری ہے. جو آج کل کا سب سے بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا, ایک پارٹی, ایک ایسی شخصیت جو مسلسل ڈرا رہی ہے, جس کی وجہ سے اینالسٹ ایک لائن لے رہے ہیں, وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب پارٹی کے اندرونی جو جنگ ہے وہ ملک کی قیمت کے اوپر لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب یہ پیٹ کے تھک گئے کہ ملک ڈیفالٹ کیا. مجھے وہ دن یاد ہے جس دن آپ وزیر خزانہ تھے, کراچی سے جا رہے تھے اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر کے گئے تھے کہ میں پروگرام لے کے آ رہا ہوں, آپ نہیں لا سکے. علی گوہر صاحب, مجھے صرف میں ان کی بات سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز, ہم ان کو کہیں, کیا کہیں ہم ان کو, مسلم لیگ نواز کا حصہ ہے؟ علی گوہر بلوچ صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مفتاح اسماعیل آپ کی جماعت کا حصہ ہیں؟ جی دیکھیں, مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پارٹی نے تو ابھی تک ان کو پارٹی سے فارغ نہیں کیا, لیکن ڈار صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف کافی دنوں سے منظر عام پر ہے, اور ڈار صاحب کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ڈار صاحب نے بھی ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہماری پارٹی کا حصہ تو ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے. لہذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ, میں اخلاقی طور پر تو میں اس کو اچھا نہیں یا ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جس قدر وہ تنقید کرتے ہیں
مفتاح صاحب کو چاہیے کہ پارٹی سے علیحدگی کا بھی اناؤنس کر دینا چاہیے، اور اگر وہ پارٹی میں ہیں تو پھر اس طرح کی تنقید پارٹی کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی. اگر ان کے پاس اتنے قیمتی مشورے ہیں تو جا کر ڈار صاحب کو بیٹھ کر دیں. یہ میری گزارش ہے. اب میں بھٹی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب تو وہ باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈار صاحب کی کوئی بھی بہتر پالیسی ہوگی. ظاہر ہے ڈار صاحب کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک خراب معیشت ملی ہے نا، تو اس خراب معیشت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ظاہر ایک سٹرگل کرنا پڑے گی، ایک محنت کرنا پڑے گی، جس کا کہ شبانہ روز جو ہے وہ محنت آلریڈی مطلب ہے کہ ڈار صاحب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر ابھی تک ہمیں آئی ایم ایف سے قسط نہیں ملی، لیکن جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اربوں روپے کے قرضے اتارے ہیں، اربوں روپے کے قرضے اتارے ہیں. ساتھ عوام کو روزمرہ کی چیزوں میں ریلیف دیا ہے، گھی پہ ریلیف دیا ہے، دیگر چیزوں کے اوپر ریلیف دیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں پہ ریلیف دیا ہے، تو کھاد کی قیمتوں کے اوپر ریلیف دیا ہے. تو یہ ان گمبھیر حالات میں بھی مطلب ہے کہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اچیومنٹ ہے وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی علی گور بلوچ صاحب، یہ معاملات جو 4 دن کو بگاڑنے میں 4 سال لگے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں بھی ابھی ٹائم لگے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب، آپ کے پروگرام کی وسادت سے بتاؤں گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا الحمدللہ. مشکل حالات ضرور ہیں، پوری قوم کے لیے مشکل حالات. اچھا مجھے بریک لینی ہے. آپ پر یقین ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا موقف ہے. آپ لوگ 2 وزیر خزانہ چینج کر چکے. خان صاحب تجربہ کار نہیں تھے، آپ لوگ تو تجربہ کار تھے، آپ سے بہتری کی امید تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سے خارجہ امور کے اوپر بات کرو، ہم سے صحت کے محکمے پر بات کرو، جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کا جواب دیں گے. اسحاق ڈار کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کے اوپر کیسر شیخ صاحب جو آپ کی خزانہ کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سنبھال سکے، اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. مفتاح اسماعیل جو آپ کی پارٹی میں ابھی تک موجود ہے، نہ آپ کی پارٹی نے انہوں نے ڈسون کیا ہے، نہ انہوں نے آپ کی پارٹی کو ڈسون کیا ہے. ان کا بھی موقف اسحاق ڈار صاحب کے متعلق یہی ہے. میں بریک سے پہلے صرف ایک چیز آپ کو سنوا دوں، پھر میں بریک کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اور بھٹی صاحب کے ساتھ جاری رکھوں گا. جب اسحاق ڈار صاحب سے اب سوال ہوتا ہے تو وہ بڑا سیخپا ہو جاتے ہیں. اے بی این کے رپورٹر شاہد قریشی صاحب نے ان کو بھی ایک ہوٹل سے باہر آ رہے تھے اور ان سے کچھ سوال کیا. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. چلو تو وہ جو فیصلہ کر رہے تو کر دیں یار. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پہلی مرتبہ سخت معیشت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے. تسی ججمنٹ دے دو تو پھر بازی دیکھ لیں. سر ججمنٹ نہیں، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. نہیں تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ پاکستان نے بانڈ نہیں پے کیا انٹرنیشنل. اب کم آن واٹ انٹرنیشنل، ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے. مفتاح کہہ رہا ہے سر کوئی ضرورت. کم آن وٹ انٹرنیشنل. اسحاق ڈار صاحب